السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ڈرامہ ایکسپلور حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے نن ڈرامہ کے کرنٹ ویک کی ایپیسوڈز کی۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ڈرامہ سٹارٹ میں تو کافی اچھا تھا، پھر انہوں نے ڈرامے کو کافی ایکسٹینڈ کرنا شروع کر دیا، مگر اب اچھی بات یہ ہے کہ اب کافی تیزی سے ڈرامے کی اینڈنگ کرنا شروع کر دی ہے۔ ڈرامے میں جہانگیر کو اب سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ گوہر کی باتوں پہ یقین کرے یا نہیں۔ وہ خاموشی سے سچ کی کھوج میں لگ جاتا ہے، مگر رابی پہ بہت پابندیاں لگا دیتا ہے، اسے فون بھی چھین لیتا ہے اور کوئی اس سے مل بھی نہیں سکتا۔ جہانگیر فروا سے ملنے جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا اس کو لگتا ہے کہ رابی اور ثاقب پھر سے ایک ہونا چاہتے ہیں۔ وہ جہانگیر کو سمجھاتی ہے کہ رابی ایسی لڑکی نہیں ہے۔ ادھر گوہر جہانگیر کی ماں کے سب کپڑے کام والی کو دے دیتی ہے اور جہانگیر کو بولتی ہے کہ مجھے خواب میں آپ کی امی نے آ کے بولا کہ میرے سب کپڑے اور چیزیں پیک کر کے رکھ دو۔ دوسری طرف رمشا اور شاہزیب میں غلط فہمیاں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ دونوں نکاح کر لیتے ہیں، مگر رمشا کہتی ہے کہ میں اس وقت تک رخصتی نہیں کراؤں گی جب تک افشاں کی شادی نہیں ہو جاتی۔ ثاقب افشاں کو پسند کرنا شروع کر چکا ہوتا ہے، وہ افشاں کو پرپوز کرتا ہے، مگر افشاں اس کو بولتی ہے کہ جب آپ اپنی پہلی بیوی کو عزت، مان، اس کا حق اور اپنے گھر کا تحفظ نہیں دلا سکے تو مجھے کیا دلائیں گے، اور کہتی ہے کہ آپ کے چہرے کی بے چینی یہ ظاہر کر رہی ہے کہ آپ کی بیوی ایک بری عورت نہیں تھی۔ شاہزیب اپنی رپورٹس حسن کو جا کے دکھاتا ہے کہ تسلی کر لو کہ فروا کا ہونے والا بچہ میرا نہیں ہے۔ حسن کو اب بہت گلٹ ہوتا ہے اور بہت پچھتاتا ہے کہ میں نے گوہر کی باتوں میں آ کے فروا پہ الزام لگایا۔ گوہر نئی سازش کرتی ہے اور حسن کو کہتی ہے کہ تم خود ٹیسٹ کراؤ، وہ رپورٹس غلط بھی ہو سکتی ہیں، اور اپنی ماں کو بولتی ہے کہ جب حسن ٹیسٹ کروا کے آئے تو اس کے ٹیسٹ کی سلپ مجھے بھیجیے گا، میں لیب والوں سے فالس رپورٹ بنوا دوں گی۔ اب ان کی ماں کو عقل آتی ہے خدا خدا کر کے، اور وہ حسن کی ٹیسٹ کی سلپ گوہر کو نہیں بھیجتی اور یہ سب بات ثاقب کو بتا دیتی ہے۔ ثاقب کہتا ہے کہ امی یہ سب آپ کا قصور ہے، آپ بھی اس گھر سے رخصت ہو کر تو چلی گئی، مگر اس گھر کی بھاگ دوڑ آپ نے ان کے ہاتھوں میں کیوں دے رکھی؟ افسوس، مگر یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے۔ ہمارے ہاں زیادہ تر فساد کی وجہ ایک شادی شدہ بیٹی کی اپنے بھائیوں کی زندگی میں بہت زیادہ انوالومنٹ ہے۔ خیر، اب ثاقب کو اور بھی زیادہ ملامت ہوتی ہے کہ جو کچھ اس نے رابی کے ساتھ گوہر کی وجہ سے کیا وہ غلط تھا۔ ادھر رابی کام والی سے اپنے ساس کے کپڑے واپس منگواتی ہے، جس پہ جہانگیر کو گوہر کی سازش کی سمجھ آ جاتی ہے اور گوہر کو اس بات پہ بہت غصہ آتا ہے۔ وہ رابی کی بے عزتی کرتی ہے، جس پہ اس کا اپنا بیٹا عمر کہتا ہے کہ ماما آپ ہر کسی سے لڑتی ہیں، آپ نے پہلے بھی چھوٹی ماما کو کشن رکھ کے سیڑھیوں سے گرا دیا تھا اور ان کا بیبی مر گیا تھا، اور آپ نے دادی کے ساتھ بھی برا سلوک کیا۔ وہ جب مر رہی تھیں تو انہوں نے آپ سے پانی مانگا، مگر آپ نے انہیں نہیں دیا، آپ بہت بری ہیں۔ یہ سب جہانگیر سن لیتا ہے اور اب گوہر کو تھپڑ لگاتا ہے۔ اب مزید اس کو گوہر کی چالاکیاں سمجھ آنے لگتی ہیں۔ ثاقب اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کے جہانگیر کو سب سچائی بتا دیتا ہے کہ اس نے گوہر کی وجہ سے رابی کے بارے میں جھوٹ بولا۔ گوہر کو اب رابی پہ بہت غصہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا شوہر اور بھائی دونوں اس کے خلاف ہو گئے۔ وہ رابی کو مارنے کے لیے اس کے روم میں چلی جاتی ہے اور بولتی ہے کہ دروازہ کھولو، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، مگر جہانگیر آ جاتا ہے اور غصے میں گوہر کو ڈیورس کر دیتا ہے۔ اب وہ اپنی ماں کے گھر آ کے ثاقب کو بہت بولتی ہے اور بہت بد دعائیں دیتی ہے۔ ادھر حسن کو اپنی رپورٹس کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ گوہر کو بولتا ہے کہ آپ نے ہمارے دماغ میں ہمیشہ زہر گھولا ہے اور فروا اب اس کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہے۔ گوہر اس پہ بھی خوش ہوتی ہے، مگر گوہر کو اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ وہ پاگل ہونے لگتی ہے اور اپنے حواس کھو دیتی ہے، کبھی ہنستی ہے، کبھی روتی ہے، اور غصے میں گھر سے جہانگیر اور رابی سے لڑنے کے لیے نکل پڑتی ہے۔ ثاقب فوراً رابی کے گھر جا کے رابی کو انفارم کرتا ہے کہ گوہر آ رہی ہے، اس کو دروازہ مت کھولنا،
وہ یہاں آئی تو مجھے انفارم کرنا، وہ تمہیں نقصان پہنچا دے گی۔ جی تو یہ تھی اب تک کی سٹوری۔ بتائیے گا ضرور آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے۔ ڈرامہ نند میں ایک منوس سی نند کا جو انجام ہو رہا ہے وہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے، کیونکہ اس ڈرامے میں جو نند کا کریکٹر دکھایا گیا ہے وہ پورے ڈرامے کے اندر سب لوگوں کو پاگل کرنے میں لگی ہوتی ہے اور اینڈ پہ خود ہی پاگل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ سب کو برباد کرنے کے چکر میں وہ یہ بھول جاتی ہے کہ وہ خود ہی برباد ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے بھائیوں نے بھی، دونوں بھائیوں نے بھی اس کو چھوڑ دیا، اس کے ہسبینڈ نے بھی اس کو چھوڑ دیا، اس کے بیٹے عمر نے بھی اس کو چھوڑ دیا، تو اس سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا اور وہ ایک رابی اور فروہ کو برباد کرنے کے چکر میں خود ہی برباد ہو گئی۔ بتائیے گا ضرور، ڈرامے کا اینڈ بھی بتائیے گا، اور پلیز ہمیں ہمارے چینل کے بارے میں بھی بتائیے گا آپ کو ہمارے ریویوز کیسے لگ رہے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے ہمیں سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریے، کامنٹ کریے اور شیئر کریے۔ ہمیں اجازت دیجیے، ڈرامہ ایکسپلور کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔